بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو تمہاری آواز اور لب و لہجے میں فولاد کی سی سختی تھی، میں یہی دیکھنے کے لیے رک گیا ہوں کہ کیا تم وہی نازک سی مترنم ہنسی والی آمنہ ہو۔ وہ ہنسنے لگی، اس کی مترنم ہنسی کانوں میں رس گھولنے لگی۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر چھوٹی سی شراب کی بوتل نکالی اور آبدی صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کا نشہ کم ہو گیا ہے؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں زیادہ نہیں پیتا ورنہ آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ میں آؤٹ نہیں ہونے دوں گی، ذرا سی پی لو گے تو کچھ اور بہکنے لگو گے۔ سنا ہے کہ کسی حسین منزل تک پہنچنے کے لیے بہکنا ضروری ہے۔ آبدی صاحب نے بوتل کھول کر اسے منہ سے لگایا، پھر گھٹا گھٹ کئی گھونٹ حلق سے اتار لیے۔ اس کے بعد بوتل واپس کرتے ہوئے کار کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور اپنے بنگلے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آمنہ لچھے دار باتیں کرتی رہی، اپنے حسن اور محبت کے سبز باغ دکھاتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بوتل بھی بڑھا دیتی تھی۔ اس نے کلب میں بھی اچھی خاصی پلا دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلے تک پہنچتے پہنچتے سلطان آبدی بری طرح بہکنے لگے، اپنے پیروں پر چل کر جانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے آمنہ کا سہارا لیا، اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ نشے میں نہیں ہے، بس ذرا مستی میں آ گئے ہیں۔ ہر پینے والا یہی کہتا ہے کہ نشہ نہیں ہوا، صرف مستی چھا رہی ہے، اور چالاک عورت کہتی ہے جو مستی میں آتا ہے میں اس کی مستی مٹا دیتی ہوں۔ آبدی صاحب کی ایک خاص ملازم نے سہارا دینا چاہا۔ آمنہ نے کہا، میں انہیں اندر پہنچا دوں گی، تم جلدی سے گرم کافی بنا کر لاؤ تاکہ ان کا نشہ اتر جائے۔ ملازم کچن کی طرف گیا، آمنہ انہیں بیڈ روم میں لے آئی۔ وہ وہاں پہنچتے ہی بستر پر گر پڑے۔ اس نے ان کے جوتے کھولے، جرابیں اتاری، پھر انہیں بستر پر سیدھا کر دیا۔ اس دوران توجہ سے دیکھتی رہی کہ آبدی صاحب پوری طرح مدہوش ہو چکے ہیں یا نہیں۔ جب یقین ہو گیا تو وہ بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف گئی۔ ملازم کافی تیار کر رہا تھا، وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، فوراً ہی مائیکل شاپ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کوڈ ورڈز میں کہا، ہم نے زندہ دلانے لاہور میں سے ایک زندہ دل کو ایک حسین پھول پیش کیا تھا، لیکن اس پھول کے ساتھ کانٹا بھی تھا۔ اس کانٹے کو ایک مالن نے توڑ ڈالا تھا۔ کیا آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ کانٹا دوسرے باغ سے آیا تھا اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو سکی؟ وہ ہمارے پھول سے لگا رہا۔ میں آدھے گھنٹے میں یہاں سے نکلنے والی ہوں، فوراً گاڑی بھیج دیں، دیٹس آل۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کوڈ ورڈز کا مطلب یہ تھا کہ لاہور کے زندہ دل کو، یعنی ایک اہم شخصیت کو، ایک پھول پیش کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ رونت جہاں تھی۔ پھول کے ساتھ ایک کانٹا تھا جسے مالن نے توڑ دیا۔ مالن سرداراں تھی اور جو کانٹا توڑ دیا گیا تھا وہ سیکٹری تھا۔ وہ کانٹا دوسرے باغ سے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونت جہاں کا سیکٹری دوسری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اور ایک عرصے سے اس تنظیم میں وفاداری کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ اس پر کسی نے شبہ نہیں کیا تھا۔ میں آمنہ کے دماغ سے کوڈ ورڈز کا مطلب معلوم کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، یہ کیسے ہوا کہ رونت جہاں کا سیکٹری کسی مخالف تنظیم سے تعلق رکھتا تھا؟ آمنہ کی سوچ نے بتایا، جب وہ سلطان آبدی کے جوتے اور جرابیں اتار رہی تھی، اس وقت آبدی صاحب نے سیکٹری کا نام بڑبڑایا تھا۔ بڑبڑاہٹ کے دوران کہا تھا کہ اس سیکٹری کا بھائی بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھ کر بیڈ روم میں آئی۔ آبدی صاحب پھر بڑبڑا رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچی، کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے، کہتا ہے رونت جہاں کو عالی جناب سے دور کر دیا جائے۔ وہ اتنے دھیمے انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بڑبڑا رہے تھے کہ زبان سے الفاظ بڑی مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ پھر بھی آمنہ نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ اس وقت ملازم کو آواز آئی، مدام کافی۔ وہ فوراً ہی دروازے کے پاس آئی، ملازم سے کافی کی ٹرے لے لی، پھر کہا، تم کوارٹر میں جا کر آرام کرو، ضرورت ہوگی تو بلا لیا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ آمنہ نے ٹرے کو تپائی پر رکھا، پھر دبے قدموں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی۔ ملازم بیرونی دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے دروازے کو
اندر سے بند کر دیا، اب باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، اس نے آبدی صاحب کو آواز دی، اٹھیے ذرا کافی پی لیجئے، نشہ اتر جائے گا، مگر وہ ٹاس سے ماس نہ ہوئے۔ اس نے انہیں ہولے سے جھنجھوڑا، لیکن وہ ہوں ہاں کہہ کر پھر بے سود لیٹے رہے۔ آنکھیں بند تھی اور سانسیں گہری گہری چل رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی، ان کی جیبیں ٹٹولنے لگی، ایک جیب سے چابیاں برآمد ہوئی۔ وہ انہیں لے کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ آبدی صاحب کا اسٹڈی روم تھا۔ وہ اپنے ضروری کاغذات وہاں رکھتے تھے۔ اس نے وہاں کی الماریاں کھولنے کے لیے مختلف چابیاں آزمائیں اور کامیاب ہوتی رہی۔ کسی الماری میں فائلیں بھری ہوئی تھیں، کسی میں ان کے ذاتی قسم کے کاغذات تھے اور بے شمار ڈائریاں تھیں جنہیں ان نہ جانے اتنے برسوں سے لکھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ہر فائل کو کھول کر اس پر سرسری نظر ڈالتی رہی۔ چند فائلوں کے ذریعے چند اہم معلومات حاصل ہوئیں جن کاغذات کو اس نے ضروری سمجھا۔ انہیں فائل سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ایک الماری میں ان کے ذاتی کاغذات میں ایسے خطوط رکھے ہوئے تھے جن میں سے ان کی ہوس پرستی کا کھلم کھلا اظہار ہوتا تھا۔ وہ خطوط اس بات کے ثبوت تھے، ایک خط میں تو ایک بہت ہی معزز خاتون نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا۔ اگر یہ راز فاش ہو جاتا تو وہ دونوں کا کیریئر تباہ ہو جاتا اور اسے بڑے پیمانے پر اسکینڈل بنا کر ان کو بدنام کیا جاتا۔ اس نے وہ خط بھی اپنے پاس رکھ لیا، باقی تمام کاغذات اور فائلوں کو ان کی جگہ رکھا۔ الماریاں پہلے کی طرح بند گئیں، پھر واپس آ کر وہ چابیاں آبدی صاحب کی جیب میں رکھ دیں۔ پلنگ کے سرانے ایک بٹن لگا ہوا تھا جسے دبانے سے سرونٹ کوارٹر میں گھنٹی بجتی تھی۔ اس نے وہ بٹن دبایا، پھر باہر آ گئی۔ ملازم نے پوچھا، جی فرمائیے۔ تمہارے صاحب گہری نیند میں ہیں، انہوں نے کافی بھی نہیں پی، تم رات کو کوٹھی میں رہو گے، شاید کسی وقت بھی ان کی آنکھ کھل جائے۔ میں جا رہی ہوں، ان سے کہنا کل ملاقات ہوگی۔ اس بنگلے کے باہر ذرا فاصلے پر ہی ایک جانی پہچانی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ ملازم اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تیزی سے پلٹ کر اندر گیا۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی اس نے صاحب کو کہا، صاحب وہ صاحبہ جا چکی ہیں۔ آبدی صاحب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا آج بھی اس کے لیے گاڑی آئی تھی؟ جی ہاں، اسی جگہ دور کھڑی ہوئی تھی۔ آبدی صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس گئے، نمبر ڈائل کیے، پھر جماہی لیتے ہوئے کہا، ہیلو، کیا مزید معلومات حاصل ہوئیں؟ جواباً کہا گیا، ہاں، آپ کے اسی ٹیلی فون پر اس نے کسی سے رابطہ قائم کیا تھا اور کوڈ ورڈز میں گفتگو کی تھی۔ تمام باتیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں۔ جس سے باتیں کی گئی تھی وہ بہت ہی چالاک ہے، صرف ہوں ہاں کرتا رہا اور آمنہ کی باتیں سنتا رہا۔ اس نمبر پر آمنہ نے رابطہ قائم کیا تھا۔ اس نمبر کے فون کا اور اس فون کے مالک کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے مجبور ہو کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ آمنہ کا تعاقب کرتے رہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آبدی صاحب نے کہا، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ آمنہ کو ڈیل دی جائے، اسے احساس نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اگر ذرا بھی شبہ ہوگا تو وہ کہیں گم ہو سکتی ہے، پھر اس کا بھی سراغ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اسے گم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بعد میں ادا کر لینا۔ مجھے یقین ہے آمنہ وہ فرضی عشقیہ خط ضرور لے گئی ہوگی جس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کی ایک معزز خاتون سے میرے مراسم رہے ہیں۔ وہ ضرور اس خط کے لیے بہت بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، میں مفت میں بدنام ہو جاؤں گا۔ آبدی صاحب، آپ اطمینان رکھیں، آپ پر ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ وہ جو خط لکھا گیا ہے، اس نام کی کوئی خاتون اول تو ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو وہ اتنی معزز اور کوئی اعلیٰ عہدے دار نہیں ہوگی کہ اس کا کیریئر تباہ ہو اور اس کے ذریعے آپ بدنام ہوں۔ آپ اطمینان رکھیں۔ انہوں نے رات کا کھانا لیے اسے اپنے بیڈ روم میں آئے، وہاں تپائی پر کافی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملازم کو اشارے سے کہا ٹرے لے جائے۔ جب وہ چلا گیا تو انہوں نے جیب سے چابی نکال کر ایک خوبصورت سے سٹینڈ پر ایک کیبنٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے کھولتے ہی ایک چھوٹا سا بار برآمد ہوا۔ اس میں سے ایک بوتل کا انتخاب کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک پیگ بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پینے کے بعد انہیں نشہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ آمنہ جیسی چال باز عورت کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات بڑے سے بڑے چال باز بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ جس بوتل سے انہیں پلا رہی تھی اس میں یقیناً شراب تھی، لیکن پانی ملا ہوا تھا۔ بوتل کا رنگ نیلا تھا، اس لیے شراب کا اصلی رنگ باہر سے نظر نہیں آتا تھا، صرف مہک سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شراب ہے۔ انہوں نے جام کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، آمنہ، میں شراب میں پانی ملا کر نہیں پیتا، چیئر۔ اور وہ پینے لگے۔ میں ان کے دماغ سے واپس آنا چاہتا تھا، اسی وقت فون کی گھنٹی سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے، ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو سلطان آبدی ان دس اینڈ، میں رشید احمد بول رہا ہوں۔ وہ انٹیلیجنس کے ڈی جی تھے۔ انہوں نے کہا، آبدی صاحب، آپ نے ہم لوگوں سے خوب تعاون
تعاون کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے درمیان جو بات طے ہوئی ہے وہ ابھی پولیس والوں کو بھی نامعلوم ہو۔ آپ اطمینان رکھیں، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق بڑبڑاتے ہوئے آمنہ کو یہی تاثر دیا ہے کہ رونق جہاں کا سیکرٹری ہمارے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے اور اس کا کوئی آدمی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، لیکن آپ کی یہ چال میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آپ نے سچ سچ باتیں آمنہ تک کیوں پہنچائیں؟ آپ پورے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی خطرناک تنظیمیں ایک دوسرے سے نبرد آزما بھی ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں بھی کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تنظیمیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں، ان کے آپس کے ٹکراؤ سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، ان کے اعلی کار ہماری نظروں میں آتے رہیں گے۔ مجھے انٹیلیجنس کے ذہین اور محب وطن ڈی جی رشید احمد صاحب کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ میں خود اسی طریقہ کار پر عمل کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دو تنظیموں کے اہم افراد کو ٹکرانے والا تھا۔ میں نے سوچا آئندہ موقع ملا تو رشید احمد صاحب کے دماغ میں جھانک کر ان کے دل کی گہرائیوں تک ان کے متعلق معلوم کروں گا، اور موقع ملتا رہا تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس طرح ان سے تعاون کروں گا کہ انہیں کبھی ٹیلی پیتھی کا علم نہیں ہوگا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، بس تیز رفتاری سے سپر ہائی وے پر دوڑتی جا رہی تھی۔ میرے پاس بیٹھی ہوئی حور بانو کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ یہ بڑے عجیب بات ہے، اجنبیوں کے درمیان کبھی نیند نہیں آتی، دھڑکا سا لگا رہتا ہے، لیکن میں ایسا اجنبی تھا جس پر وہ ہزار شناساؤں کو قربان کر سکتی تھی۔ اس نے میری محبت اوڑھ لی تھی، اب اسے دشمنوں کا ڈر نہیں رہا تھا، اسی لیے گہری نیند میں تھی۔ اگلی سیٹ پر ریحانہ بھی سو گئی تھی۔ کرمداد کی آنکھیں بند تھی، لیکن وہ بہت ہی محتاط اور رہنے والا آدمی تھا، سوتے سوتے بھی جاگتا رہتا تھا۔ بہرحال اس وقت آنکھیں بند کیے جاگ رہا تھا اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنوں کو چھوڑ کر زرینہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ زرینہ جسے بڑا ناز تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے دولت سے، طاقت سے، ذہانت سے، مکاریوں سے، ہر ہتھ کنڈے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو ٹھینگا دکھاتی رہتی ہے۔ اس مغرور عورت کو زندگی میں پہلی بار میں نے ٹھینگا دکھایا تھا۔ وہ مائیکل شوف اور اس کے اعلی کاروں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے قریب تر ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ وہ اپنی توہین کے احساس سے دل ملانے لگی تھی، لیکن تنظیم کے مفاد کی خاطر مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اس وقت کم کریزی اور کبیر داس کے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی مائیکل شوف کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کریزی، میں پہلے ہی جانتی تھی بابر مکار ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، اگر تم پہلے سے جانتی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میں کیا بتاتی؟ اس نے اپنی پارسائی کا ایسا ناٹک کھیلا تھا کہ میری بھی توہین کر ڈالی اور میں تل ملاتی رہتی تھی۔ کم وقت کہتا تھا اسے عورتوں سے نفرت ہے، وہ آمنہ سے بھی دور بھاگتا ہے، گلزاری بیگم سے بھی دور بھاگ کر اسپتال سے چلا آیا ہے اور مجھ سے بھی اس نے بیزاری ظاہر کی۔ کریزی نے کہا، تم عورتیں پوری یوں تو ہر معاملے میں چالاک ہوتی ہو، لیکن جہاں تمہاری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے وہاں بے وقوف بن جاتی ہو۔ اگر تم ذرا عقل سے کام لیتی، اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی تو یہ کوئی مشکل کام نہ ہوتا۔ بہرحال وقت گزر چکا ہے، اب ہم بابر کو مائیکل شوف کے ہاں ضرور گھیر لیں گے۔ کیا وہ اتنا نادان ہوگا کہ مائیکل شوف کے ہاں پناہ لے گا؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو مائیکل شوف اور اس کے آدمی ہمارے لیے کچھ کم اہم تو نہیں ہے۔ اس بار کبیر داس کار ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ وہ شہر کے تمام راستوں کو جانتا تھا اور مائیکل شوف کی کوٹھی کا پتہ بھی اسے معلوم تھا۔ اس نے اس کوٹھی سے ذرا فاصلے پر کار روک دی۔ وہ سب باہر آ گئے۔ کبیر داس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تیسری کوٹھی ان کا اڈا ہے۔ کریزی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، پچھلے حصے کی طرف لے چلو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، دوبارہ اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال کر اسے سٹارٹ کیا۔ زرینہ کریزی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں بھی تمہارے ساتھ کوٹھی میں چلوں گی؟ کریزی نے کہا، کوئی تفریحی پروگرام ہوتا تو ساتھ لے جاتا، وہاں زندگی اور موت کا پروگرام ہے۔ کار اس کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف پہنچ گئی۔ کریزی نے اترتے ہوئے کہا، تم دونوں کسی اسنیک بار میں وقت گزار سکتے ہو، 45 منٹ بعد یہاں پہنچ جانا۔ کبیر داس زرینہ کو لے کر چلا گیا۔ اب میں کریزی کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کوٹھی میں داخل ہونے والا ہے۔ آمنہ کو سلطان آبدی کے مکان سے روانہ ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا تھا، وہ یقیناً وہاں پہنچ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ مائیکل شوف کو کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میز کے دوسری طرف مائیکل شوف بیٹھا ہوا تھا، وہاں سائمن دی گریٹ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شخص وہاب لاکھن بھی تھا۔ باقی مائیکل شوف کو بہرام علی سینٹر والے تھے، جن میں سے ایک کا نام بارود خان اور دوسرے کا نام نور محمد تھا۔ نور محمد گامے
میں تھا۔ وہ سب رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ آمنہ کو اب کھانا کھانے کا موقع ملا تھا۔ وہ کھا رہی تھی اور مائیکل شوف کو اپنی کارکردگی کے متعلق رپورٹ سناتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی، ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر ایک سرخ بلب جل بجھ رہا تھا۔ مائیکل شوف نے آہستگی سے کہا، کوٹھی کے پچھلے حصے میں کوئی ہے۔ بارود خان نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا، تم لوگ ادھر رہو، ہم باہر جا کے دیکھے گا، کوئی خنزیر کا بچہ یا بچی ہوگی۔ مائیکل شوف نے کہا، نہیں تم ٹھہرو۔ اس نے نور محمد گامے سے کہا، تم بلندی سے چھلانگ لگا سکتے ہو، لہذا پہلے چھت پر جاؤ اور دیکھو کوٹھی کے پچھلے حصے میں آنے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ نور محمد گامے فوراً ہی اٹھ کر چلا گیا۔ مائیکل شوف نے وہاب لاکھن کو مخاطب کیا، لاکھن تم بھی جاؤ اور پچھلے تینوں دروازے کے کرنٹ کا سوئچ آن کر دو۔ بہتر ہے سر۔ وہاب لاکھن بھی چلا گیا۔ آمنہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ مائیکل شوف نے کہا، بارود خان ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ تینوں وہاں سے چلتے ہوئے مائیکل شوف کے بیڈ روم میں پہنچے۔ وہ الماری کھول کر ضروری کاغذات، اہم تصاویر کے لفافے اور مائکرو فلم کے کیپسول وغیرہ نکال کر اٹیچی میں رکھنے لگا، ساتھ ہی کہنے لگا، بارود خان کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف سے کوئی خطرہ کا سگنل نہیں ہے، تم فوراً جاؤ اور ہماری گاڑی گیراج سے نکال لو، زیادہ خطرہ ہوگا تو یہ اہم چیزیں لے کر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ بارود خان نے مائیکل شوف سے کہا، اوے لال بابا، تم ہم کو بھاگنے والا آدمی سمجھ دیا، ادھر گامے اور لاکھن کو مقابلہ کرنے بھیج دیا، ہم کو بزدل سمجھ دیا، ہم بولتی ہے۔ آمنہ نے اسے ٹوک دیا، بولتا ہے، ہم غصے میں بولتی ہے، 1000 بار بولتی ہے، جدھر خطرہ نہیں ہے ادھر عورت کو جانے دو، جدھر خطرہ ہے ادھر یہ مرد کا بچہ جائے گی۔ آمنہ نے مسکرا کر پوچھا، بارود خان تم شطرنج کا کھیل جانتے ہو نا؟ بے شک جانتی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو شطرنج کی بساط پر سب سے پہلے پیادے ہوتے ہیں، پھر دوسرے مہرے رکھے جاتے ہیں، یعنی جو مضبوط مہرے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں بادشاہ کی حفاظت کرنے کے لیے، لہذا تم مائیکل شوف کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہو۔ جو بھی دشمن آ رہا ہے اگر گامے اور لاکھن کو شکست دے کر آئے گا تو تم سے ضرور شکست کھائے گا۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں انہیں چھوڑ کر نور محمد گامے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کوٹھی کے پچھلی طرف چھت کے ایک سرے پر لیٹا ہوا نیچے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے حصے میں ایک بلب روشن تھا، اس روشنی میں ایک سیاہ پوش نظر آ رہا تھا۔ گامے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چھت کے سرے پر پہنچ کر اس نے ایک اندازہ لگایا، پھر اچانک ہی سیاہ پوش کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس نے یہ چھلانگ تقریباً 25 فٹ کی بلندی سے لگائی تھی اور صحیح سلامت زمین پر جا پہنچا تھا۔ کم کریزی نے پلٹ کر دیکھا، اسی وقت اس کے منہ پر ٹھوکر پڑی، پھر تو گامے نے اسے گونسوں پر رکھ لیا۔ کریزی تھوڑی دیر تک مار کھاتا رہا، پیچھے ہٹتا رہا، پھر اس نے جوابی حملے کیے تو گامے کے ہوش اڑنے لگے۔ اس نے بھی کریزی پر کئی داؤ آزمائے، کبھی کامیاب ہوا کبھی ناکام ہوا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مقابل لڑنے کے فن میں صرف واقفیت ہی نہیں ہے بلکہ استاد بھی معلوم ہوتا ہے۔ لڑنے کے دوران ایک ایسی سچویشن آئی کہ کریزی کی گردن گامے کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے پوری طاقت سے دبوچ لی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مخالف کی گردن ہاتھ آ جائے تو پھر وہ زندہ سلامت نہیں نکل سکتا۔ وہ تقریباً 1 منٹ تک اسے دبائے رہا، بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقابل کون ہے۔ اس نے سوچا 1 منٹ بہت ہوتا ہے، پھر بھی 1 منٹ تک اور گردن دبائے رکھنا چاہیے۔ اس نے احتیاطاً یہ بھی کر لیا، بلکہ 3 منٹ پورے ہونے کے تک لگے۔ تب اس نے دیکھا کریزی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اب اس کی جدوجہد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گامے نے اپنی زندگی میں اتنی دیر تک کسی کو سانس روکتے نہیں دیکھا تھا، پھر کریزی کی صلاحیتوں پر اسے یقین کیسے آتا؟ اس کے باوجود جب اس نے چھوڑا تو اس وقت 3 منٹ بھی گزر چکے تھے۔ کریزی کا بے جان جسم گھاس پر گر رہا تھا۔ لاش گرتی ہو تو گرتے گرتے کبھی نہیں اٹھتی، اس میں زندگی نہیں ہوتی، وہ اٹھے گی کیسے؟ لیکن گامے نے حیرانی سے دیکھا وہ لاش اس سے پہلے کہ زمین تک پہنچتی کلا بازی کھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ نور محمد گامے سنبھلتا، اچانک ہی اس کے حلق سے ایک کرا نکلی، ایک خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس نے آخری تمام قوت کو سمیٹ کر چیختے ہوئے کہا، یہاں اس طرف ایک دشمن ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر بڑا۔ کریزی نے پھر چاقو سے حملہ کیا۔ گامے نے اسے ایک ہاتھ سے روک لیا، حالانکہ ہاتھ زخمی ہوا لیکن وہ مقابلے نہ کر سکا، لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ ایسے وقت میں کریزی نے پھر چاقو سے بھرپور حملہ کیا۔ یہ آخری حملہ تھا، اس کے بعد گامے زمین سے نہ اٹھ سکا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، میں اس کے دماغ میں تھا لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کریزی کو دماغی طور پر ٹریپ نہیں کر سکتا تھا، اس کی غیر معمولی صلاحیت اس کے کام آئی تھی۔ وہ اس طرح سانس روک کر دشمنوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ فتح اس کے نصیب میں لکھی جاتی تھی۔ جب گامے اس کی گردن
برتن دبوچ رہا تھا تب میں نے ہی 3 منٹ کے بعد اسے چھوڑنے پر غیر شعوری طور پر مجبور کر دیا تھا تاکہ گامے اسے چھوڑنے کے بعد دوسرے داؤ آزمائے اور اسے زیر کر لے، لیکن اس مقابلے سے پتا چلا کہ نور محمد گامے میں سب سے بڑی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بلندیوں سے چھلانگیں لگاتا تھا، دشمنوں سے لڑنا جانتا تھا مگر لڑنے میں اتنی زیادہ مہارت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زمین پر پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے دیکھا کم کریزی ایک دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر دائیں بائیں محتاط نظروں سے دور تک دیکھا، پھر دروازے کو ہاتھ لگایا۔ اسی وقت حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، دروازے میں روشنیوں کا جماکا سا ہوا۔ اسے بجلی کا جھٹکا اتنا شدید پہنچا تھا کہ وہ زمین سے کئی فٹ اچھل کر پھر گر پڑا تھا۔ دروازے پر جلتے ہوئے بلب بجھ گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کرنٹ کے سوئچ کو آف کر دیا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہاب لاکھن نے دروازے پر سے ہی دور گامے کی پڑی ہوئی لاش کو دیکھا، پھر باہر آ کر کریزی کے ساکت جسم کو ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر کھانے کے بعد بھی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اتنا شدید جھٹکا پہنچا تھا کہ اس کے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لاکھن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ پھر اسے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ آمنہ، مائیکل شوف اور بارود خان دوسرے کمرے سے ادھر چلے آئے۔ مائیکل شوف نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ مر چکا ہے، بجلی کا شدید جھٹکا لگا ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ آمنہ نے کہا، یہ برا ہوا، اسے زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اسی وقت کریزی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آمنہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ تمہارا آدمی ہماری حور بانوں کو پکڑ کر لے گیا ہے، لہذا میں تمہیں لے جانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا ذرا دور گیا، پھر اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کرے گا۔ یہ اخبار کی چاقو کا چمکتا ہوا پھل نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے چاقو فضا میں پرواز کرتا ہوا آیا اور لاکھن کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے فضا میں فلائنگ کک کے لیے چھلانگ لگائی۔ جب لاکھن کے پاس پہنچا تو اس نے وہیں لات ماری جہاں چاقو پیوست تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور گہرائی تک پیوست ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ فلائنگ کک مارنے کے بعد جیسے ہی وہ زمین پر پہنچا، اس کے منہ پر ایک زبردست گونسا پڑا اور وہ بارود خان کا گونسا تھا۔ وہ دوسرا گونسا مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ کریزی نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، ٹھہرو، ذرا آرام سے مارو۔ خنزیر کا اولاد بولتی ہے آرام سے مارو، ماں بھی اولاد کو آرام سے نہیں مارتی ہے۔ کریزی نے کہا، بھائی آرام کا مطلب یہ ہے کہ 2 باتیں میں تمہارے اس بلبل سے کروں گا اور اس کے گونسا تم سے کھاؤں گا، مگر نہیں، پہلے تمہاری اس مینڈگی کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو مائیکل شوف، تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا، اور اگر نہیں تو آج کے بعد ہمیشہ یاد رکھو گے تمہاری یہ اٹیچی میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی منہ پر ایک گونسا پڑا۔ بارود خان نے کہا، اپنا شرط کو مت بھولو، 2 بات بولے گی، 1 گونسا کھائے گی۔ کم کریزی نے اپنے جبڑے کو سہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آمنہ سے پوچھا، بابر اور حور بانو کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں نہیں جانتی بابر کہاں ہے اور یہ حور بانو کون ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بارود خان نے آگے بڑھ کر پھر گونسا مارنا چاہا، مگر اس بار گونسا اسی کے منہ پر پڑا۔ پھر تو کریزی نے تابڑ توڑ کئی گونسے مارے، کراٹے کے ہاتھ جمائے۔ بارود خان پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے جا کر لگ گیا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، اسے پہلے تم آرام سے مار کھاتی تھی، اب اپنا وعدہ توڑتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ اس سے پہلے ہی آمنہ نے ایک فلائنگ کک ماری، لات کریزی کے سینے پر پڑی، ذرا لڑکھڑایا، 1 قدم پیچھے گیا، پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے پینترا بدل کر کراٹے کے ہاتھ رسید کیے۔ اس نے 1-2 ہاتھ کو برداشت کیا، پھر اچانک ہی آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے دوسری طرف گھما دیا۔ اسی وقت بارود خان نے اس پر حملہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گونسا آمنہ کے منہ پر پڑا۔ وہ بوکھلا کر اپنے آپ سے بولا، اوئے بارود خان، یہ تم کیا کرتی ہے؟ ایک عورت کو مارتی ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ اوئے بلبل، ہم عورت سے معافی کبھی نہیں مانگتی، اس لیے تم ایک گونسے کے بدلے ہم کو بھی گونسا مارو۔ کریزی کا گونسا اس کے منہ پر پڑا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ مائیکل شوف نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ان کے بیچ میں نہ جاؤ، موقع دیکھتی رہو، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کریزی نے کہا، میں تمہاری یہ حسرت پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وقت بارود خان نے اس پر حملہ کیا، بڑے زبردست حملے کیا کرتا گیا۔ پھر جواباً کریزی نے بھی حملے کیے۔ وہ اس کے حملوں کی تاب نہ لا کر لڑکھڑاتا ہوا پھر ایک بار دیوار سے جا لگا۔ اس نے سر کو جھٹک کر آنکھیں پھاڑ کر کریزی کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر بولا، اوئے ذرا ٹھہرو، ہمارا پیٹرول ختم ہو گئی ہے۔ اس نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر نسوار کی ڈبیا نکال لی۔ کریزی محتاط انداز میں پینترے
بدلنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا ڈبیا کوئی خطرناک چیز ہے، شاید بارود خان اس سے کوئی دھماکہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تو اسے کھول کر اس میں سے کچھ نکال رہا تھا اور ایک چٹکی اپنی ایک داڑھ میں دبا رہا تھا۔ پھر اس نے ڈبیا بند کر کے واپس جیب میں ڈال لی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کے مقابل آ کر پینترے بدلنے لگا۔ نسوار استعمال کرنے کا دستور یہ ہے کہ اسے ایک طرف داڑھ میں دبایا جاتا ہے، پھر چند سیکنڈ کے بعد تھوکا جاتا ہے۔ اس نے یک بار کی کریزی کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ ذرا سا بکھلایا، اسی وقت ایک گونسا ناک پر پڑا، پھر منہ پر۔ پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے بارود خان نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اتنی تیزی سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا جا کر ایک طرف دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بارود خان نے اس کے ہاتھ کو اسی طرح تھامے رکھا تھا۔ اس نے پھر اسے جھٹکا دیا۔ کریزی کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ کبھی گونسا منہ پر پڑتا تھا، کبھی پیٹ پر، کبھی لات منہ پر پڑتی تھی، کبھی وہ اپنے سر سے اس کے سر پر اتنی زور کی ٹکر مارتا تھا کہ آنکھوں کے آگے سامنے تارے ناچنے لگتے تھے۔ یقیناً کریزی سوچ رہا ہوگا کہ آخر اس ڈبیا میں کیا ہے جسے منہ میں رکھتے ہی وہ سپرمین بن گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں رہا کہ کریزی ادموا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر جیسے ہی زمین پر گرا، بارود خان نے اس کی گردن کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان دبوچ لیا۔ مائیکل شوف نے کہا، بارود خان دیر نہ کرو، اس کا کام تمام کر دو۔ یہ تو تمام ہو گئی، اب ہم آرام سے اس کی گردن دبائے گی اور تھوڑا تھوڑا نسوار کھلائے گی۔ اس نے جیب سے نسوار کی ڈبیا کو نکال کر کھولا، پھر ایک چٹکی نسوار لے کر کریزی کے ناک کے ایک نتھنے میں ڈال دی، پھر دوسری چٹکی لے کر دوسرے نتھنے میں ڈالی۔ اس طرح اس کے دونوں نتھنوں میں نسوار اچھی طرح بھر دی۔ اگر وہ سانس لیتا تو چھینکوں کے مارے اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ آمنہ اور مائیکل شوف اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے چھینک نہیں ماری تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس کی سانس جا چکی ہے، وہ مر چکا ہے۔ میں نے آمنہ کی سوچ میں کہا، ضروری نہیں ہے کہ وہ مر چکا ہے، یہ یوگا کا ماہر بھی ہو سکتا ہے اس نے سانس روک لی ہو۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی، نبض ٹٹول کر دیکھی، پھر سینے کی دھڑکن کا بھی معائنہ کیا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کبھی شبہ ہوتا تھا کہ دھڑکن برائے نام ہے اور کبھی وہ برائے نام سی دھڑکن بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آخر آمنہ نے اپنے بالوں سے ایک پن نکالی اور اس کے بازو میں چبو دی۔ یوگا کا فن مشرق سے چلا ہے۔ ہندوستان کی دھارمک تاریخ کے مطابق جتنے رشی منی گیان دھیان میں مصروف رہتے تھے، وہ اپنی تپسیا کے دوران سانس روک لیتے تھے۔ ان حالات میں نہ انہیں سردی لگتی تھی، نہ گرمی، نہ برسات پر اثر انداز ہوتی تھی۔ گیان دھیان میں مصروف رہنے والے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنے تمام بدن میں سوئیاں چبو لیتے تھے اور سانس روکے کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے۔ جب سانس روکنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور اندر کا جسمانی نظام اپنے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو باہر سے ہونے والے حملے، باہر سے چبوئی جانے والی سوئیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ آمنہ نے جو سوئی چبوئی تو اس کا کریزی پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح لاش کی مانند پڑا رہا۔ مائیکل شوف نے کہا، وقت برباد نہ کرو، 3 لاشوں کو چھپانے کا مسئلہ ہے۔ بارود خان، فوراً پچھلے حصے کا بلب بجھا دو، تاریکی میں اتنا بڑا گڑھا کھودو کہ تینوں لاشیں اس میں چھپائی جا سکے۔ آمنہ نے کہا، یہ تو مر چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے ساتھی ضرور آئیں گے۔ تعجب ہے، انہیں ہمارا ٹھکانہ کیسے معلوم ہو گیا؟ مائیکل شوف نے کہا، اور کیسے معلوم ہوگا؟ تم ہی اپنے پیچھے لگا کر لائی ہو۔ آپ فضول باتیں نہ کریں، میں ایسی اناڑی نہیں ہوں۔ جب سلطان آبادی کے مکان سے نکلی تو مجھے شبہ ہوا تھا۔ میں نے تعاقب کرنے والوں کی پہلے تصدیق کی، اس کے بعد ایسا چکر دیا کہ وہ اب تک چکرا رہے ہوں گے۔ بہرحال تمہاری یہ بات درست ہے کہ اس شخص کے بعد دوسرے دشمن آتے ہی رہیں گے۔ ہم اپنی چیزیں یہاں چھپا کر نہیں رکھ سکتے، لہذا انہیں دوسری محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔ آمنہ نے پوچھا، بارود خان، کیا تم ان تینوں کو ٹھکانے لگا دو گے یا ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے نسوار کی ڈبیا کو جیب میں رکھ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، تم جاؤ، ہمارا فکر مت کرو، ہم اپنا کام کر لے گی۔ مائیکل شوف نے اٹیچی اٹھا لی۔ آمنہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ اسی وقت آواز سنائی دی، آنکھ چھینک کی آواز کے ساتھ بارود خان بڑبڑا رہا تھا، وہ مردہ ہو کر بھی چھینکتی ہے۔ آمنہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کریزی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، لیکن بارود خان نے اسے ایک ٹھوکر ماری تھی۔ وہ چھینکتا ہوا پھر الٹ گیا تھا۔ اس بار اس نے پھرتی دکھائی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن مقابلہ کرنے کا قابل نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر سانس روکنے کے بعد جب اس نے اچانک سانس لی تو نسوار کے باعث چھینکیں آنے لگی تھی۔ وہ نسوار کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ضرور سوچ رہا ہوگا کہ بارود خان کی اس چھوٹی سی ڈبیا میں یقیناً ایسا بارود ہوتا ہے جو یوگا کے ماہر کو بھی سانس لینے اور چھینکتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آمنہ مائیکل شوف کے ساتھ تیزی
سے چلتے ہوئے کار کے پاس گئی. اس نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی. مائیکل شوف اس کے برابر بیٹھ گیا. جیسے ہی کار سٹارٹ ہوئی اس کی آواز سن کر کریزی چونک گیا. اس نے گھرا کر بارود خان کو دیکھا اور وہ دیوار بنا ہوا تھا. اس وجہ سے آمنہ ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اور مائیکل شوف کی وہ اٹیچی بھی بہت اہم تھی. اس نے اچانک اچھل کر ایک فلائنگ کک ماری. بارود خان لڑکھڑا کر پیچھے گیا. ادھر یہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا. بارود خان نے کہا, اوے عورت کا بچی, مقابلہ چھوڑ کر بھاگتی ہے, مگر کدھر بھاگے گی؟ وہ اٹھ کر پیچھے دوڑ لگانے لگا. اس وقت تک آمنہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے کوٹھی کے احاطے سے نکل چکی تھی. کریزی تیزی سے دوڑتا ہوا شارٹ کٹ اختیار کرتا ہوا باؤنڈری وال پر سے چھلانگ لگاتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا. ادھر سے آمنہ ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی تھی. اس نے بڑی بے دردی سے کار اس پر چڑھا دی. کریزی کی چیخ سنائی دی. وہ ٹکرا کر ایک طرف گرا, پھر لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا. کار آگے نکل گئی تھی, پھر رک گئی. مائیکل شوف نے پوچھا, کیوں روک رہی ہو؟ فوراً چلو. آمنہ نے کار کو واپس موڑتے ہوئے کہا, نہیں, پہلے اس کا کام تمام کرنا ہوگا. کم وقت آدمی ہے یا بھوت؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مردہ قبر سے اٹھ کر چلا آیا ہو اور اس پر موت کے حملوں کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو. اس نے گاڑی واپس موڑ کر کریزی کی طرف دوڑائی. وہ بیچ سڑک پر کھڑا پڑا ہوا تھا, اٹھنا چاہتا تھا, پھر کار کو آتے دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا. آمنہ نے رفتار بڑھائی. اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام کر تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی کریزی کو کچلتے ہوئی آگے نکل گئی. اسے یقین تھا کہ اس بار کار کے پہیے کریزی کے سینے پر سے گزر گئے ہیں, ایسے میں اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. کریزی کی لاش سڑک پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی. بارود خان اس کے پیچھے دوڑتا آیا تھا. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا, کس طرح کریزی ایک بار کار سے ٹکرایا تھا, دوسری بار کار کے پہیے اس پر سے گزر گئے تھے. اس نے قریب آ کر دیکھا, پھر واپس کوٹھی کی طرف بھاگنے لگا, کیونکہ وہ کسی لاش کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا. کوٹھی کے اندر اور پچھلے حصے میں پہلے ہی لاکھن اور گامے کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. انہیں چھپانے کا مسئلہ تھا. جب وہ چلا گیا, اس کے قدموں کی آواز دور ہو گئی تو کریزی نے لیٹے ہی لیٹے ایک گہری سانس لی ہوگی, پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. سر کو جھٹک کر آس پاس دیکھا ہوگا اور آمنہ کے اور اٹیچی کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کیا ہوگا. میں لفظ ہوگا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت میں کریزی کے دماغ کو نہیں پڑھ سکتا تھا. بعد میں میری داستان کے ایک موڑ پر وہ اچانک سامنے آیا تو مجھے پتا چلا کم وقت کو مارنا بہت مشکل ہے. اس کا دعویٰ تھا مجھے خداوند مسیح نے پیدا کیا ہے, وہی مجھے مارے گا. یہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے آنکھیں کھول دی. ہم حیدرآباد پہنچنے والے تھے. میں نے حور بانو کو دیکھا. خوابے اس نے خوابیدہ کا نظارہ قابل دید تھا. وہ سونے کے دوران میری طرف ڈلک گئی تھی. اس کا سر میرے شانے پر آ گیا تھا. اس نے بے پناہ کو پناہ مل گئی تھی. ریلنگ تھام کر کھڑے ہوئے مسافر یا وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اسے رہ کر دیکھتے تھے اور دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. شاید میری خوش قسمتی پر رش کر رہے ہوں گے. ریحانہ اور کرم داد نے اگلی سیٹ کی طرف سے گھوم کر دیکھا, پھر حور بانو کو اس انداز میں سوتے دیکھ کر مسکرانے لگے. اس نے کہا, جب ریحانہ میری پناہ میں سوتی ہے تو سوچتا ہوں رات لمبی ہو جائے. تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے حور بانو کو دیکھا, پھر کہا, میں سوچتا ہوں عمر لمبی ہو جائے. کرم داد نے کہا, کافی فی الحال یہ راستہ لمبا نہیں ہو سکتا. ہم منزل کے قریب آ گئے ہیں, اسے جگاؤ. ریحانہ نے کہا, ہمارا جگانا مناسب نہیں ہے, یہ جھیپ جائے گی کہ نیند میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انہوں نے فیصلہ کیا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے, آخری اسٹاپ پر دیکھا جائے گا. وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے. میں نے حور بانو کی بڑی بڑی غزال آنکھوں کو دیکھا. وہ آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں کے پیچھے جو سپنا دیکھ رہی تھی, اس سپنے کو میں بھی دیکھنے لگا. وہ پھولوں بھری رنگا رنگ وادیوں میں گھوم رہی تھی, گنگنا رہی تھی اور طرح طرح کے پھول چن رہی تھی. بہت خوش تھی, جیسے ساری دنیا کی خوشی مل گئی ہو. اس کی آواز میں رس تھا اور وہ پھولوں کی انجمن میں خوشبو کی طرح بہتی ہوئی میرے پاس آ گئی. میں جھرنے کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اس نے بہت سے چنے ہوئے پھول میری گود میں ڈال دیے, پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے شانے پر سر رکھ دیا. میں نے سرگوشی میں کہا, لوگ دیکھ رہے ہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. بھلا یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا میں صرف میں ہوں اور تم ہو, تیسرا کوئی نہیں ہے. بھائی تیسرے بھی ہیں, چوتھے بھی ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح. میں نے دکھایا. اسے کچھ لوگ نظر آئے جو درخت کی ٹہنیاں تھامے کھڑے ہوئے تھے. اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی. کچھ لوگ بس کی ریلنگ تھامے کھڑے ہوئے نظر آئے. اس نے جھینپ کر مجھے دیکھا, پھر جلدی سے ساری کا آنچل درست کرنے لگی.
میں نے حیدرآباد پہنچ کر ایک ہوٹل میں 2 کمرے حاصل کیے۔ کرمداد نے کہا تم سب نے کچھ نہ کچھ نیند پوری کر لی ہے، میں تو اپنی سیٹ پر جاگتا ہی رہا۔ ریحانہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، ایک بار میری آنکھ کھلی تو تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تھا، میں آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھا ہوا تھا اور جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں بھی اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ حور بانو نے مسکراتے ہوئے کہا پھر میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی کہتی ہوں کہ میری بھی آنکھیں صرف بند تھی اور میں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اچانک اسے خیال آیا اگر وہ کہے گی کہ سو نہیں رہی تھی جاگ رہی تھی تو کیوں میری طرف ڈلک گئی تھی اور میرے شانے پر سر رکھ دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔